یہ کہانی میری سچی آپ بیتی ہے۔ میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اسٹور رات گئے بند ہوتا۔ میرا اور میرے کلیگ کا کام یہ ہوتا کہ ہم لاک کرنے سے پہلے اندر سے سارا چیک کرتے کہ اندر کوئی ہے تو نہیں۔ میرا کلیگ مجھ سے بہت سینئر تھا۔ وہ اکثر رات کا چکر خود ہی لگایا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ صبح کے وقت ایک خاص سیکشن میں ڈیوٹی دینے والے امپلائیز شدید بیمار ہو جاتے۔ سب کو ہمیشہ ایک ہی سمٹمز ہوتے۔ ان کو کپکپی طاری ہوتی، ان کا منہ لال ہو جاتا اور ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی۔ سب لوگوں نے محسوس کیا کہ ایسا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی ڈیوٹی اس اسٹور کے کٹلری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے۔ اسٹور والوں کا اندازہ تھا شاید اس سیکشن میں کوئی ایسی خاص سمیل ہے جس سے ان کو الرجی ہے۔ کافی سپرے وغیرہ بھی کروائے مگر افاقہ نہ ہوتا۔ جو بھی اس سیکشن میں ڈیوٹی دیتا وہ پھر اس سیکشن میں نہیں جاتا تھا۔ میرا کلیگ ایک رات کو چیکنگ کے لیے مجھے بھجواتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ ایک بات لازمی ماننا، جب تم کٹلری ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے تو ایکسکیوز می کہہ کر داخل ہونا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو بیمار نہیں ہوگے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور چکر لگاتے ہوئے اس حصے میں داخل ہونے سے پہلے ایکسکیوز می کہا۔ کچھ نہیں ہوا، میں واپس آ گیا۔ یہ بات آپ باقی امپلائیز کو بھی بتا دیں، میں نے اپنے سینئر کلیگ کو کہا۔ کوئی مانتا نہیں، لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے، لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ مگر ایسا کیا ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ اس کلیگ نے بتایا، جب یہ اسٹور بن رہا تھا تو یہ جگہ کافی سنسان تھی۔ اب تو بہت بارونق ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ میں اس وقت سے یہاں چوکیداری کرتا ہوں۔ اس جگہ پر ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ اگلے دن بالکل اسی جگہ سے اس کی لاش ملی تھی۔ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس حصے پر کچھ تعمیر نہ کریں، مگر ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اب بھی یہیں رہتی ہے، اور ایکسکیوز می کہہ کر جانا بالکل ایسا ہے کہ اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ تو وہ کچھ نہیں کہتی۔ مجھے اس کی کہانی پہ بالکل یقین نہیں آیا۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں کو بھی اس کی بات کا یقین نہیں آتا، اور شاید یہ اتفاق تھا کہ میں وہاں سے گزر کر بیمار نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر ایکسکیوز می کہنا میری عادت بن گئی۔ میرا سینئر اب بالکل بے فکر تھا میری طرف سے، اور کبھی خود اور کبھی مجھے فائنل چکر کے لیے بھجوایا کرتا تھا۔ ایک دن لائٹ کا مسئلہ ہو گیا۔ میں ٹارچ لے کر فائنل چکر لگانے گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کب اس سیکشن میں داخل ہو گیا۔ پتہ تب لگا جب میری آنکھوں کے آگے ایسے آ گیا جیسے کوئی پردہ ہو، جیسے کھڑکی پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ بالکل پردے کی طرح تھا، مگر بالکل پردے کی طرح نہیں بھی تھا۔ ہوا میں لہراتا ہوا کوئی کپڑا نما پردہ نما چیز تھی جو میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سجھائی نہ دیا کہ کیا کروں، تو میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ جب وہ پردہ نما چیز میرے اوپر سے گزری تو میری ٹارچ بند ہو گئی اور ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں تو جیسے اندھیرے میں پھنس گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی جگہ پہ ہوں۔ کافی دیر بعد سمجھ آئی، میں تو کٹلری ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو چمچوں پر ہاتھ پڑا۔ میں نے ایکسکیوز می بولا تو مجھے رستہ سجائی دینے لگا۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ میرا سینئر مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کتنی بار یہاں سے گزرا ہے، مگر میں اس کو نظر نہیں آیا۔ مزید حیرانی مجھے تب ہوئی جب اس نے مجھے بتایا کہ میں 3 گھنٹے سے غائب ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات 1-2 منٹ کی ہے صرف۔
میں اس کے بعد اپنی سینئر کی کہانی پہ مکمل یقین کر لیا۔